دبئی کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آیا، باپ نے اپنے بیٹے پہ کیس دائر کر دیا، عدالت نے بیٹے کو نوٹس بھیج دیا۔ اللہ اکبر، بیٹا عدالت کے اندر آیا، کیس کیا تھا کہ میرا بچہ مجھے خرچہ نہیں دیتا، اس کو پابندی سے خرچہ دے، دوسری شرط کسی کے ہاتھ نہ بھجوائے، بینک کے ذریعے نہ بھجوائے، ہنڈی کے ذریعے نہ بھجوائے، بلکہ خود آیا کرے، تیسری شرط یہ کہ میرے ہاتھ پہ رکھ کے میرے سامنے جایا کرے۔ جج بڑا سیانا تھا، بڑا عقل مند تھا۔ جج صاحب کہنے لگا پہلی بات تو سمجھ میں آئی، خرچہ نہیں دیتا، یہ دو باتیں میں جج ہونے کے بعد، اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد یہ دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی کے ذریعے نہ بھیجے، خود میرے ہاتھ پہ دھر کے جایا کرے۔ بیٹے کو بلا لیا، کہنے لگا جج صاحب بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہ تیرے باپ نے کہا کہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ جج صاحب کہنے لگے بھائی اسے خرچہ دیا کر۔ بیٹا ہنسنے لگ گیا کہ جج صاحب جتنی ڈرائیور کی کمائی ہوا کرتی ہے، جتنا گھر کے نوکر کی کمائی اتنا میری تنخواہ ہے۔ میرے باپ تو کتنے مدرسے چلا رہے ہیں، کتنے میرے باپ رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں، کتنی ویلفیئر چلا رہے ہیں، کتنی جگہ زکوٰۃ جا رہی ہے، کتنی گاڑیاں میرے باپ کے پاس ہیں، بھلا میرے باپ کو مجھ غریب کی تنخواہ میں سے کیا ضرورت پڑ گئی؟ جج صاحب کہنے لگے نہیں، اس کا شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، اس کا اسلامی حق ہے، تجھے خرچہ دینا پڑے گا۔ باپ سے پوچھا کتنا لے گا؟ 1000 دینار لے گا، 2000 لے گا؟ کہنا مجھے 1000 چاہیے نہ 2 چاہیے، مجھے تو 1 روپیہ یعنی 1 دینار چاہیے، وہ بھی میرا بچہ ہر مہینے آ کے میرے ہاتھ پہ دھر کے جائے۔ جج صاحب نے جب فیصلہ لکھ دیا، جج صاحب نے پوچھا ابا جان ذرا ادھر تشریف لے آؤ، بات 2000 کی ہوتی سمجھ میں آتی، 3-4 ہزار کی ہوتی سمجھ میں آتی، 1 دینار پر 1 درہم پر اتنا بڑا مقدمہ، اتنا بڑا آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا۔ ابا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اپنے لاڈلے کا ہاتھ پکڑا کہ جج صاحب بات پیسے کی نہیں، تجوریاں میری بھری پڑی ہیں، بینک بیلنس میرا بہت زیادہ ہے، جج صاحب تکیے کے نیچے میرے پاس پیسے، میرے وائلٹ پرس میں میرے پیسے، میرے ہاتھوں میں میرے پیسے، گاڑی کے اندر میرا پیسہ، اتنا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، بات پیسے کی نہیں، بات میرے لختے جگر کی ہے۔ اس سے پوچھو جب سے اس کی شادی ہوئی اپنے بیوی بچوں کو میرے سے جدا کر کے علیحدہ مکان میں گیا، کتنی مرتبہ مجھے آ کے اپنا چہرہ دکھا کے گیا۔ اس کا باپ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اولاد کی جدائی برداشت نہیں کرتا۔ میرا بچہ ہر مہینے آیا کرے اور آ کر میرے ہاتھ پہ پیسے رکھ کے جایا کرے، اور اللہ کی قسم پیسے کے بہانے مہینے کے بعد بیٹے کا چہرہ تو دیکھنے کا باپ کو موقع مل جائے گا۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحنان صدیقی کے نیو بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ میں سوچی پڑ گیا، میں نے کہا عبدالحنان اللہ اکبر، یہ دبئی کا مسئلہ نہیں، یہ تو حجر کلا کا مسئلہ ہے، میرے عزیزو یہ تو پتوں کی کا مسئلہ ہے، یہ تو میرے عزیزو علاقے کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ آج بچہ کہتا ہے پتہ نہیں میرا باپ میرے سے اکھڑا رہتا ہے، میرے عزیزو اللہ اکبر۔ میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ کہا جی خرچہ پانی بھی دیتا ہوں، میری گھر والی میری لگائی اسے روٹی بھی وقت پہ دیتی ہے، میں نے کہا ساری چیزیں ٹھیک ہے، کپڑا لتا بھی، پان سگریٹ بیڑی کا پیسہ ملتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا ایمانداری سے بتا ابا سے میرے کتنا وقت گزر جاتا ہے؟ کہتا مصروفیت میں 8-10 دن ہو جاتے ہیں، باپ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تیرے باپ کو شوگر کینسر کا نہیں، صرف اولاد کی جدائی کا روگ ہے۔ اگر تیرے گھر کا بجٹ تو بیلنس پر لانا چاہے، اپنے باپ کی دوائی چھڑانی چاہے، اپنی باپ کی رات کو اوائی چھڑانی چاہے، تو میرا بچہ جب صبح گھر سے نکلا کر تو ماں باپ کے پاس بیٹھ کر دعائیں لے کے نکلا کر، جب شام کو گھر آیا کر اپنے ماں باپ کو اپنا چہرہ اپنے بچوں سمیت دکھا دیا کر۔ رب اکبر کی قسم ہے دوائیوں سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو تیرے پاس بیٹھنے سے تیرے باپ کو فائدہ مل جائے گا۔ ہر گھر کا یہ رونا ہے میرے بھائی، یہ دیکھ کتنوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے لوگ کہتے ہیں مولانا عبدالحنان آپ بیان کرتے روتے کیوں ہو؟ ہم نے ایسا خطیب نہیں دیکھا، آپ بیان کرتے روتے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے کبھی خدا تمہیں موقع دے میری جگہ بیٹھ کر ان کے چہرے دیکھنا، کیا ان کا چہرہ دیکھ کے تمہیں ہنسی آتی ہے؟ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے، وقت سے پہلے ان کی ہڈیوں نے ماس چھوڑ دیا، وقت سے پہلے ان کے سفید بال آ گئے، یہ گھر کے سربراہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب گلی سے گزرا کرتے تھے کتے ان کو دیکھ کر، جانور ان کو دیکھ کے پلٹا کھا کے رستہ بدل لیا کرتے تھے۔ جس گھر کے اندر کھٹڑے پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ اکبر، وہ گھر والوں کو کھانسنے کی بھی جرات نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اولاد جوان ہوئی، یہ اتنے مظلوم بن گئے، انہیں گھر کا فریج کھولنے کے لیے بھی، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔
جس کے ڈیرے میں پورا پورا خاندان بیٹھ کے آباد ہوا کرتا تھا، آج اس گھر کے اندر بہو آنے کے بعد کہتی ہے دادا جی ابا جی روٹی ضائع نہ کرا کرو، آپ کو پتہ نہیں آٹا کتنا مہنگا ہے، آپ کا بچہ کتنی محنت کرتا ہے، جب آپ نے کھانی ہو کرے تازی پکوا لیا کرو، یہ کیا بات ہے پکا کے لے کے آؤ، کھاتے کوئی نہیں۔ اس سے پوچھو تو صحیح، اندر کسی کے معدے میں السر آ جائے، معدے کی نالی میں زخم آ جائے، نہ اسے ٹھنڈا اچھا لگے نہ گرم اچھا لگے۔ اللہ اکبر، جس کے معدے کی نالی میں السر آ جائے، سوراخ پڑ جائے، الرجی آ جائے، اسے گرم ٹھنڈا راس نہیں آتا، اور جس کے دل کے اندر اتنے اتنے گھا پڑے اسے ٹھنڈا کیسے راس آئے گا؟ جو ماں 4 بچوں اور 4 بچیوں کی جو ماں تھی، گھر کی سربراہ تھی، اولاد کے جوان ہونے کے بعد وہ نوکرانی بن جائے، اسے اپنے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہ ہو، اور گھر والا اسے بستر پر مظلوموں کی طرح، قیدیوں کی طرح دیکھے، بتا 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 تیرے باپ کو گرم ٹھنڈا کیسے اچھا لگے گا؟ امت کے نوجوانوں، ٹھیک ہے پریشانی آنے جانے والی ہے، حالات انسان پر آنے جانے والے ہیں، جب کبھی تم پریشان ہوا کرو، میں نے کسی حدیث کے اندر میرا عزیزوں نہ میں نے سنا نہ میں نے پڑھا، کیا پتا میری غلط فہمی ہو، کہیں یہ نہیں آیا کہ مسجد کے مولوی سے دعا کراؤ اللہ دعا قبول کرتا ہے، لیکن یہ میں نے پڑھا بھی کہ سنا، جب پریشان ہو تو باپ سے دعا کراؤ اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ بلسا ایسے ہی ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ آسمان کے فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے بولنے سے پہلے جو اس نے مانگنے عطا کر دو، یہ یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے مجھے دیکھتا ہے، میری غیرت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ تیرے بڑھڑے کے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کی رحمت کو حیا آ گیا، تو جوان تجھے حیا نہ آیا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے دعا کی قبولیت کو رکھ دیا ہے۔ جب بھی حالات سر پر آ جاوے، جب بھی پریشانی آ جاوے، فوراً اپنے باپ سے دعا کراؤ، بے اولاد ہو اپنے باپ سے دعا کراؤ، کاروبار نہیں چل رہا باپ سے دعا کرواؤ، صرف میرے عزیزوں میرے دعا کے بھروسے پر نہیں رہنا، نماز کے بساکی کو ساتھ رکھو، اللہ کا ذکر استغفار کی کثرت کرو۔ میرے عزیزوں نماز کے سجدوں میں اللہ راضی ہوتا ہے، نماز کا سجدہ رزق کی تنگی دور کرتا ہے، نماز گھر سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز گھر سے زندگی سے بے حیائی کو دور کرتی ہے، نماز کا سجدہ اللہ کی مدد لے کے آتا ہے، نماز کا سجدہ میرے عزیزوں اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلواتا ہے، نماز کا سجدہ بندے کو اللہ سے دو قریب کر دیتا ہے، نماز کا سجدہ امن سکون شانتی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ جب تک امت نماز پر ہوا کرتی تھی، یہ نماز کے 2 سجدے خالی چکی چلوا دیا کرتے تھے، جب امت نماز سے دور ہو گئی، خدا کی قسم بڑی بڑی فیکٹریوں کو خدا نے بند کر دیا ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیے، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، دادے کو چاہیے پوتے کو مسجد میں لے کے آوے، پوتے کو چاہیے جوان ہو جائے بڈھے دادے کو لے کے آوے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے لاوے، بیٹی ماں کے لیے مصلی بچھائے، ماں بیٹی کے لیے مصلی بچھائے۔ پھر میرے عزیزوں یقین جانو، اب تو خدا سے بارشیں مانگتے نہیں آتی، تم خدا کو مصلی پر بیٹھ کے دکھاؤ، اللہ بارشوں کی جگہ آسمان سے رحمتیں برسائے گا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ روری گھر کے اندر کہہ رہی گیا تو گھر سے جا، میری نظروں سے دور ہو، منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ عبداللہ بن عمر بن جموع کہنے لگے اللہ کی بندی، عمر بن جموع کہنے لگے اللہ کی بندی کہاں جاؤں؟ اب تو بیٹا بھی کوئی نہیں جو ہاتھ پکڑ کے میدان میں لے جائے، مسجد میں چھوڑا ہے۔ جب بیوی کے تانے دیکھے، روٹی کوئی نہیں پانی کوئی نہیں، گھر سے نکل گیا لنجے پڑھ کے ساتھ، گلے میں تلوار لٹکا کر زمین پر ہاتھ ٹیکتا ٹیکتا گھر کے پچھلے پاس سے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیل، الہ العالمین شہادت کے رتبے دے دے، اور میرے گھر میں ولا تردنی الی اہلی، اللہ میرے گھر کی طرف مجھے نہ لٹانا، بس یا اللہ بس بہت ہو گئی۔ دنیا کی محبتوں کا یہ رزلٹ ملا کہ بیوی دیکھنے کو تیار نہیں، ساتھ کچڑے پر ایک بستر ایک چادر میں ساتھ لیٹنے والی، آج منہ پھیر کے بیٹھ گئی۔ الہ العالمین پرواہ کوئی نہیں، لیکن مالک تو میرے سے منہ نہ پھیرنا، پروردگار عالم شہادت کا رتبہ دے، اللہ دوسری میری دعا قبول کر کے جب میں شہید ہو جاؤں تو میری میت کو مدینے واپس نہ لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔
جب اس عورت کو پتہ لگا میرا بھائی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا حضرت عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، خلاد بیٹا عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، یہ مائی اپنے گھر سے اونٹنی سواری لے کے چلی کہ تینوں کی میت کو لاد کر رکھ کر مدینے واپس لاؤں، تدفین کا انتظام کروں گی۔ جب یہ واپس احد کے میدان میں پہنچی تو بھائی کی میت کو اٹھا کے سواری پر لاد لیا، بیٹے کی میت کو اٹھا کے سواری پہ لاد لیا۔ جب گھر والے کے پاس آئی، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لنجے پر سے چلنے والے کو دیکھا، سکڑ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کے شہید ہوا پڑا ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بڑے بڑے پہلوانوں کو پیچھے چھوڑ گیا، بڑے بڑے جنگجوؤں کو پیچھے چھوڑ گیا، وہ عمر بن جمور جنت میں جاتا جاتا 8 کافروں کو جہنم میں پہنچا کے چلا گیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ اس کی تلوار سے جو پڑے نا 8 کافر جہنم گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری خواہش ہے میں سے مدینے میں جاؤں، میں تدفین کا انتظام کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت، اتنی میت وزنی ہو گئی، اٹھا کر سواری پہ ڈالا، احد کی طرف کرتے ہیں یوں بے لگامی دوڑتی ہے اور مدینے کی طرف کرتے ہیں سواری قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر دی گئی، آپ نے فرمایا تیرے گھر والے نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ کہ کملی والے میں نے جب گھر بیٹھنے کا اس کو تانا دیا، یہ گھر کے پچھواڑے جا کے رونے لگ گیا، اس نے اپنے وہ لنجے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور کہا اللہ اپنے رستے کی موت دے دے، میرے جسم کو اللہ مدینے میں واپس نہ لٹانا۔ رحمت والے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگ گئے، فرمایا یہ یہاں نہیں، یہ تو اپنے لاٹھی سے اپنی بیساکھی سے جنت کی گھاس کو روند رہا ہے۔ فرمایا اس نے جو دعا کی آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس کی دعا عرش اللہ پہ پہنچ گئی، اب یہ مدینے نہیں جائے گا، اس کی میت کو اس کے جسم کو یہ دفنا دو۔ اللہ اکبر، ہر کوئی اپنے اپنے مقام سے اٹھے گا، تیرا گھر والا قیامت کے دن احد کے میدان سے اٹھے گا۔ یہ جذبے تھے مسلمانوں کے۔ اب تو جہاں بیٹھ کے ابے کو دیکھو سوچی میں پڑے، اجی کیا چاہیے؟ بیٹے نے کہہ رہا 50,000 کا موبائل لا، میں نے کہا 30,000 کا لے لے، یہ خواہش ہے گھر کے اندر۔ ابا میں 8ویں کا امتحان پاس کروں مجھے کیا دے گا؟ بیٹی بتا کیا لے گی؟ ابا مجھے موبائل چاہیے۔ یہ خواہشیں جب سے گھر کے اندر آئی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ امن آپ کے میرے گھر میں، سکون آپ کے میرے گھر میں، راحت آپ کے میرے گھر میں کیسے آئے گی؟ میرے ویرو، قرآن پاک ہمارے گھروں سے روتا ہوا چلا گیا، ایک پورا مہینہ قرآن فریادی بن کر تیرے میرے ڈیرے پر، تیرے میرے مکان پر، تیرے میرے دروازے پر عشاء کی نماز کے وقت آتا، آپ کا میرا بوا بجا کے کہتا، آپ کا میرا دروازہ بجا کے کہتا میں تیرے دروازے پہ چل کے آیا، آج مجھے سینے سے لگا لے، کل میدان محشر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں گا، تو میرے آگے ہاتھ جوڑے گا، میں تجھے اپنا ہاتھ نہیں پکڑاؤں گا، میں 1.5 گھنٹے کا روزانہ تیرے پاس مہمان بنتا ہوں، اور میرے عزیزوں مجھے اللہ کی قسم اپنے آپ پر شرم آتی ہے، آپ تو بڑے معتبر لوگ ہو، اب اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تراویح 1.25 گھنٹے کے اندر ختم کر دی جائے، مولوی صاحب سے کہتے ہیں ذرا جی جلدی تراویح پڑھانا، اللہ اکبر، آج 1 گھنٹہ قرآن سننے کو تیار نہیں، بتا تیری میری قبر میں وہ قرآن سفارشی مل کے کیسے آئے گا؟ 11 مہینے خدا کے آرام میں سے آرام لینے والوں، 1 مہینہ قرآن پاک کے لیے اپنے آپ کو بے آرام کر لیتے، خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن سفارشی بنتا اور آپ کو مجھے قبر حشر کے اندر بے آرام ہونے نہ دیتا۔ جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، ابا جان جنت الفردوس کے اندر بیٹھے ہوں گے، کہیں گے جنت کے غلمان کہیں گے چاچا جی، تایا جی، نانا ابا جی بتاؤ کچھ چاہیے، کوئی پانی شڑی لے کے آوے، کوئی شراب لے کے آوے، شراب الطہورہ لے کے آئے، جنت کا لباس لائے، وہ کہے گا جی ساری چیزیں مجھے ملی، لیکن ایک میرا بیٹا تھا جو حافظ قرآن تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، پڑوسی تو نظر آ رہے ہیں، میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ وہ جنت کے خادم کہیں گے ہمیں پتہ کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کے آئے، اللہ جل شانہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کہیں گے جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ بیٹے سے ملنا ہے، جی اللہ جی ملنا ہے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں وہ نچلے درجے میں فلانی جگہ محل میں ہے، جاؤ اسے عربی اسے جنتی پر والے گھوڑے پر بٹھا کے باپ کے پاس لے آؤ۔ جب بیٹا باپ کے پاس ان گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آوے گا، باپ بیٹے کو دیکھے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے پوچھے گا ابو جی آپ یہاں ہو، بیٹا جی آپ کہاں؟ ابا جی نچلے درجے میں، اللہ اکبر۔ پھر باپ کہے گا بیٹا تو قرآن کا حافظ، میں قرآن کا حافظ کوئی نہیں، تو قرآن پاک تراویح میں سنایا کرتا، بیٹا تو دن رات قرآن کو سینے سے لگایا کرتا، مجھے تو جماعت میں نکلنے
نبی کی برکت سے 10 صورتیں صرف نماز کے لیے ٹوٹی پھوٹی یاد تھی. مجھے تو دعائے قنوت نماز جنازہ کی دعا بھی پوری یاد نہیں تھی. بیٹا میں اوپر لے درجے میں کیسے آ گیا؟ تو قرآن کا حافظ بڑھ کے نیچے لے درجے میں کیسے چلا گیا؟ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے سامنے آویں گے, کہیں گے مالک کائنات مسئلہ سمجھا دے. اللہ جل شانہ مسکرائیں گے, فرمائیں گے بتاؤ کیا بات ہے؟ باپ کہے گا مجھے قرآن کافی نہیں, ناظرہ بھی اٹک اٹک کے پڑھے کرتا تھا, میں جنت الفردوس میں بیٹھا, میرا بیٹا نچلے درجے میں, الہ العالمین مجھے یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ کہیں گے ہاں جی حافظ جی بتاؤ ابو کا تیرے انتقال کب ہوا تھا؟ یا اللہ 2025 میں انتقال ہوا تھا. بتا جب باپ کا جنازہ اٹھا پیچھے چلتا چلتا کیا کرتا ہے؟ اللہ میں نے پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی. باپ کا اگلے دل فاتحہ ہوئی, کیا کیا؟ اللہ میں نے پورا قرآن پاک پڑھ دیا. اچھا تیرا انتقال کب ہوا؟ الہی 2045 میں انتقال ہوا. اچھا 20 سال تک باپ کے بعد جیتا رہا کہ جی اللہ. فرمایا بتا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ کہ جو قرآن محنت کر کے میرا باپ مجھے پڑھا کے گیا, ہر رمضان کے مہینے میں تراویح میں وہ قرآن سنایا کرتا تھا. مالک کائنات مسکرا کے فرمائے گا مسئلہ تو ہو گیا, تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تراویح میں قرآن پڑھتا تھا, آیتیں یہ مکمل کرتا تھا, جنت میں تیرے درجے بلند کرتا تھا. اللہ جب باپ کو اللہ یہ مقام عطا فرمائیں گے تو جس گھر کے اندر حافظ قرآن کثرت سے ہوں گے, بیٹا بھی قرآن کا حافظ ہوگا, امی بھی قرآن کی حافظ ہوگی, ابا جان بھی قرآن کے حافظ ہوں گے. جس گھر کے اندر لوری قرآن کی ملے گی, دسترخوان پہ قرآن سنایا جائے گا, اولاد کو اپنی بغلوں میں لٹا کے قرآن سنایا جائے گا. بتاؤ دنیا کے اندر وہ گھر اللہ کی قسم جنت کا منظر پیش کرے گا. حضرت میرے عزیزو فخر الدین رحمت اللہ علیہ, حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کے ابا جان پانی پت کرنال کے اندر جن کا مزار شریف ہے, جن کی قبر مبارک تربت مبارک ہے, حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس فخر الدین رحمت اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے. اس نوجوان کی علمی ہنر کو دیکھ کر, اس کے تقوی و پرہیزگاری کو دیکھ کر بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے کہہ دیا, فرمایا کہ اگر تیری خواہش ہو تو اپنی بہن کا یعنی میری بیٹی کا اس سے نکاح کر دے. تقوی اس میں, پاکیزگی اس میں, طہارت اس میں ہے, للہیت اس میں, عشق مصطفیٰ اس میں ہے, فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہے. اس بنا پر شادی کر دی گئی. کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا. حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ رشتہ داری کوئی نہیں, خاندان کوئی نہیں, ملتان کی سرزمین پہ تنے تنا رہ گئے. حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ سے بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا اپنا بہنوئی دیکھ, میرا داماد ہر وقت اکیلا رہتا ہے, اس کی روٹی پکانے والی, کپڑا لتا دھونے والی کوئی نہیں. اگر دوسری بیٹی سے کہ میں نکاح کر دوں تیری بہن جوان ہے. حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابا تو نکاح کر, میں نہیں کروں گا. بیٹے کیا بات ہے؟ کہ آج تک میرے بھائی کا اس خانقاہ میں رہ کے بھی نفس نہیں مرا. کہ تو نے کیا دیکھا؟ کہ ملتان کی گرمی مشہور ہے, کل فجر کی نماز کے وقت قاری صاحب نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے, میرا بھائی میرا بہنوئی اپنے قمیض کے دامن سے گرمی کی وجہ سے یوں کر کے پنکھا بنا کے جل رہا تھا. قرآن کی تلاوت ہوتی ہو, جس جوان کو اللہ کا قرآن سنتے گرمی سردی کا احساس ہو جائے, اسے اپنے گھر کا داماد تو کیا اپنے گھر کا نوکر بنانا بھی گوارا نہیں سمجھتے. نکال لو اسے یہاں سے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی رشیدی صاحب کا نا قبول فرمائے. اور کامڑی بناتے ہیں, ہم نے پہلی بہن دے کے غلطی کری. یہ بات پہنچ گئی فخر الدین رحمت اللہ علیہ کے کان میں, اتنے دل برداشت ہوئے, سارا چھوڑ چھاڑ کے اپنی علمی سب تقوی چھوڑ کے سارے کرنال چلے گئے. خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا, کہنے لگے فخر الدین تو پڑھنے گیا تھا ملتان شریف میں, آنکھوں سے آنسو, دل کا دکھڑا زبان سے سنایا کہ یہ معاملہ ہوا. حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اچھا بھائی اگر میں تیرا کلیجہ ٹھنڈا کر دوں تو کیا خیال ہے؟ کہ حضرت جی کیا کرو گے؟ کہ میری بیٹی جوان ہے, شادی کے قابل ہے, اگر تو چاہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے سے کر دوں. اپنے سر پر ماتھے پہ کپڑا جھاڑ کے کہنے لگے حضرت جی میں نے کوئی دنیا دار سے نہیں کرنی, کپڑے سینے والی ہنڈی روٹی والی سے نہیں کرنی, مجھے تو تقوی والی چاہیے, قرآن والی چاہیے. حضرت خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ مسکرائے, فخر الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے مجھے اتنا تو پتہ نہیں وہ قرآن والی یا قرآن اس کا, لیکن اتنی مجھے بات کا پتہ ہے جب میری بچی فجر کی نماز پڑھتی ہے, اللہ کی ذات گواہ ہے, اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتی جب تک پورے قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لے. بھائی آصف رشیدی میں حیران ہو گیا. عید کے بعد ایک ساتھی کا فون آئے کراچی سے, شور کوٹ کے رہنے والے ہیں, بڑے پیارے محبت والے, کہنے لگے مولوی صاحب بھتیجی کو دعا دے دو.
انہوں نے کہا انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا کیا حال ہے بیٹی؟ جب سارے حالات روت پوچھ لیے، شاید پتہ نہیں میں اس کی عامر پر گیا بھی تھا، 11 سال کی اس کی عمر. انہوں نے کہا انکل جی میں اعتکاف بھی بیٹھی تھی. پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا کہ مولوی صاحب پتہ ہے اس نے پورے رمضان المبارک میں 11 سال کی عمر میں 31 قرآن پاک پڑھے. ایک قرآن پاک تراویح میں اور ایک قرآن پاک روزانہ ہی ختم کیا کرتی تھی، 11 سال کی بچی. میں نے کہا واہ عبد الحنان پیر طریقت رہبر شریعت بنا پھرتا ہے. عبد الحنان تو اس بچی کا سامنا قیامت کے دن نہیں کر سکے گا جس نے اس کم سنی کی عمر میں 31 مرتبہ خدا کے قرآن کی 30 دنوں میں تلاوت کر دی. نماز نہ پڑھنا گناہ، نماز کا چھوڑنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، زکوٰۃ نہ دینا گناہ. میرے عزیزو قرآن نہ پڑھنا ثواب ہے. یہ سارے علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں. قرآن نہ جاننا کبیرہ گناہ اور جاننے کی کوشش نہ کرنا اس سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. سوچ لو اس وقت جو بیٹھے ہو جنہوں نے ابھی تک قرآن کریم کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، ایسے بھی میں بد نصیب تو نہیں کہتا، مسلمان کی بھی خرابی نہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ میرے پاس جملے کوئی نہیں، میں کیا کروں؟ جس نے بچپن سے لے کر 30 سال کی عمر ہو گئی آج تک خدا کے قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. میرے ویرا میرے پیارے، اگر پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگا کر سینے سے لگا کے ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جایا کر. اس کا پکڑنا بھی ثواب، سینے سے لگانا ثواب ہے، اس کا چومنا ثواب ہے. باٹا کی دکان پہ چلا جا، سروس کی دکان پہ چلا جا، اور میرے عزیزو پیپسی والی بوتل والی دکان پہ چلا جا، پان سگریٹ والی دکان پہ چلا جا، تجھے کارٹن نظر آئے گا، تجھے ڈبہ نظر آئے گا، گتے کا ڈبہ نظر آئے گا. جو سگریٹ کو گتا لگا وہ پیروں میں، میرے عزیزو جو کپڑے کو گتا لگا وہ پیروں میں، میرے عزیزو جو جتی کو گتا لگا وہ پیروں میں. لیکن جو گتا اللہ کی قسم قرآن کے ساتھ لگ گیا، جلد بڑھ گئی جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا، وہ گتا قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ گتا بھی آلہ ہو گیا. لوگ قرآن کے ورقے کو بعد میں چومتے ہیں، پہلے اس گتے کو چومتے ہیں. اللہ اکبر، جو چیز قرآن کے باہر لگ جائے وہ آلہ بن جائے، اور جو چیز سینے کے اندر آ جائے وہ سینہ کتنا آلہ بن جائے گا. نوجوانوں، میرے ویروں، میرے بزرگوں، سارے کے سارے حضرات بیٹھے ہو، روزانہ کوشش کرو اپنے استاد جی کی منت کر لو، اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہہ دو حضرت جی عشاء کی نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ ہو، ہمیں آدھا گھنٹہ دے دیا کرو. اپنے صورتوں کے میرا عزیز ہو تلفظ کو سیدھا کر لو، دورانی قاعدے سے پڑھنا شروع کر دو. بابا جی عمر کا بھروسہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے عزیز اور رمضان المبارک کے میں نصیر کے علاقے میں ختم قرآن پر گیا، حالانکہ بیمار تھا، میں مدرسے کے حوالے سے گیا. انہوں نے کہا حضرت جی ختم قرآن ہے. آج مولوی صاحب خبر ملی وہ 17 سال کا بچہ جس کے ختم قرآن پہ آئے تھے وہ پرسوں ہارٹ اٹیک میں دنیا سے چلا گیا. اللہ کی قسم ہم نے تو سنا تھا موت بڑھاپے کو کیچ کرتی ہے، یہ جوانوں کو لے کے جا رہی. اللہ اکبر. اس موت کو 17 سال کے حافظ قرآن پہ ترس نہیں آیا، اس موت کو بڈھے عبد الحنان پہ کیسے ترس آئے گا؟ کیا چاہتے ہو کہ آپ کو میں مرے، فرشتے ہماری روح کو آسمانوں پہ لے کے جانا گوارا نہ کرے؟ کتنے باڈی سپرے ہر گھر کے اندر، الماریوں کے اندر، کتنے میرے عزیزوں پرفیوم ہر گھر کے اندر پڑے ہیں، کتنے میرے عزیزوں کپڑوں کے اعلیٰ سے اعلیٰ پرفیوم پڑے ہیں. میرے عزیزوں دنیا کی بدبو کو چھپا لیا، مرنے کے بعد کی بدبو جو قبر میں آئے گی اسے کون چھپائے گا؟ خدا نہ کرے جنازہ پڑھا رہے ہارٹ اٹیک ہو جائے، خون بہنے لگ جائے، یقین جانو لوگ میت کو کندھا دینا گوارا نہیں کرتے. اگر ہلکی سی بدبو آ جائے لوگ ناک پہ کپڑا رکھتے ہیں، اور خدا کی قسم جنازے والی سب میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں پڑے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا لے کے جا رہا ہے. آج اللہ سے میرے عزیزو جب بھی مانگا کرو خاتمہ ایمان پر مانگ لو، اور ساتھ اللہ سے مانگ لو اللہ جس طرح بے عیب تمہیں پھرا رہا ہے اللہ بے عیب ہے ویسے قبر کے اندر پہنچا دینا. یقین جانو جسم کا ایک حصہ بھی پھٹ گیا اللہ کی قسم صدیوں تک خاندان کو لوگ تانے دیتے رہیں گے. حضرت خواجہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کا حضرت نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے نکاح ہو گیا. 9 مہینے کے بعد ماں کی کوکھ میں سے گود میں آنے والا کون تھا؟ حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ تھے. جب دنیا کے اندر آئے رونا شروع کر دیا، دن میں روے رات کو روے، گھٹیاں چٹائی گئی، شہد چٹائے گئے، اللہ والوں سے دم درود کرایا گیا. حضرت ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کا رونا بند نہ ہوا. آپ فخر الدین رحمت اللہ علیہ پاڑی پت کے بازار میں نکل گئے، ایک اللہ والے مجذوب سے ملاقات ہو گئی. کہا کیا بات ہے تیرے ماتھے پہ پریشانی ہے؟ کہ اللہ والے
اولاد خدا کی نعمت ہے، رحمت ہے۔ اللہ اکبر، کسی کے بچہ پیدا ہو لو خوشیاں مناوے۔ میرے گھر بچہ پیدا ہوا پریشان ہے، 3 دن ہو گئے رو رو کے بچے کا گلا خشک ہو گیا، پھٹ گیا، الکان ہو گیا، بچہ رونا بند نہیں کرتا۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہتے مجذوب میرے ساتھ آئے اور گھر کے مکان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مکان کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہاں ہے تیرا بیٹا جو رو رہا ہے 3 دن سے؟ میں ابو علی قلندر رحمت اللہ علیہ کو گودی میں اٹھا کے لایا، اللہ والے نے چہرہ دیکھا مسکرانے لگے، کہا اچھا تم ڈاکٹروں کے دھکے کھا رہے ہو، اس کی غذا دوائی کوئی نہیں، اس کی غذا میرے پاس ہے۔ حضرت ابو علی قلندر کو اپنی گودی میں اٹھایا، دائیں کان میں کچھ پڑا، پھر پلٹا دے کے بایاں کان منہ کے قریب کیا کچھ پڑا۔ حضرت ابو علی قلندر نے رونا بند کر دیا، فرمایا جب تک اس کی ماں پاکی میں نہیں آتی وعدہ کرتا ہوں تیرا بچہ روئے گا نہیں۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ابا جی بتاؤ آپ نے کیا پڑھا؟ فرمایا تجھے نظر نہیں آتا، پہلے یہ بتا اس کی ماں کہیں قرآن کی حافظہ تو نہیں ہے؟ جی قرآن کی حافظہ ہے۔ تبھی تو 9 مہینے ماں کی کوک میں رہا، ماں نے اپنے بچے کو لوریوں میں اتنا قرآن سنایا، اس کی غذا اللہ کا قرآن بن گئی۔ جب تیرا بچہ دنیا میں آیا ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، اماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، بیٹے کو غذا ملنا بند ہو گئی۔ جب اسے قرآن کی بھوک لگی، اس کی روح نے اللہ کا قرآن مانگا، اللہ اکبر، اسے کسی نے قرآن پڑھ کے نہ سنایا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے آ کے 2 آیتیں دائیں کان میں سنائی، 2 آیتیں بائیں کان میں سنائی، بچے کو اس کی غذا مل گئی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے رونا بند کر دیا۔ اللہ کرے آپ کے میرے گھر کے اندر بھی آنے والا آنکھ کھولنے والی اللہ کے قرآن کی غذا لے کر آئے۔ بس میری بات میرے عزیزوں یہاں تک تھی، جو دل کا دکھڑا میں آپ کو سنا کے چلا گیا۔ اللہ کے واسطے اپنی مسجدوں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر بالغان کی کلاس لگائیے، ان بوڑھوں کی منت سماجت کیجیے۔ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے جھوٹی خبریں دیکھنے کا کیا فائدہ، اور سچی خبریں سنو، سچی خبریں دیکھو۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة الا اللہ مع الصابرین۔ یہ سچی خبریں اللہ کے قرآن کی۔ اللہ کرے ہم سچی خبروں پر ہمیں یقین ہو جائے، اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے، اپنے نام کی پہچان دے دے، اللہ اپنے نام کی نسبت ہمیں نصیب فرما دے۔